السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم میں سے اکثریت کی جو فکر ہے نا، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بہتر سے بہتر تعلیم دلوائیں، انہیں کامیاب کریں تاکہ وہ زندگی کے اندر آگے بڑھ سکیں، دنیاوی طور پہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اہل و عیال کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں، ہم انہیں بہترین آسائش و آرام فراہم کریں، بہترین زندگی گزارنے کی سہولیات مہیا کریں، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی فیملی کی جو آخرت ہے اس کے حوالے سے فکر مند نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی جو ہے، جو چند سال کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنا مال و متاع اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم اس طرح فکر مند نہیں ہیں۔ حالانکہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی رب نے خود کو جہنم سے بچانے کا بھی حکم دیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہ نہیں کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، میری اہل و عیال جو ہے، میری بیوی بچے جو ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، میں اچھے کام کروں، میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، دوسروں کی مجھے فکر نہ ہو۔ عزیزو، یہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، یعنی تم میں سے ہر بندہ جو ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ جو فیملی کا سربراہ ہے اس سے اس کی فیملی کے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی جیسے ہم ان کی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، ہم نے کیا یا نہیں کیا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیا آپ نے ان کی اچھی تربیت کی؟ آپ نے دین کے مطابق اپنی فیملی کا ماحول بنایا یا نہیں بنایا؟ اسی طرح نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، قریش کے مختلف جو قبائل تھے آپ نے انہیں جمع کیا، ایک ایک کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے چچا کو مخاطب کر کے، اپنی پھپھی کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یعنی قرابت داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی ان کے اہل و عیال کے کام نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ نے انہیں ڈرایا، سمجھایا، ان کی تربیت کی۔ تو عزیزو، ہم پہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں، ان کے دین کی حفاظت کریں، ان کے دین کا خیال رکھیں۔ جو بہن بیٹیاں ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت کی جائے، انہیں پردے کا حکم دیا جائے، اسی طرح حلال و حرام میں انہیں فرق بتایا جائے تاکہ وہ ہماری زندگی میں بھی بہترین اعمال کریں، ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔